بسم اللہ الرحمن الرحیم وبہ نستعین انہ خیر ناصر ومعین وصلی اللہ علی محمد واہل بیتہ الطیبین الطاہرین۔ پروردگار عالم آپ تمام عزیزان کی توفیقات خیر میں اضافہ فرمائے۔ الحمدللہ ہماری گفتگو اس بات وجود خدا کے براہین کے بیان میں تھی۔ خدا کے لطف و کرم سے جو برہان اول تھا، برہان نظم، وہ اپنی طول و تفصیلات کے ساتھ مکمل ہوا۔ دوسرا برہان جو یہاں پر استاد سبحانی بیان فرماتے ہیں وہ برہان حدوث ہے۔ متکلمین کے مابین ایک مشہور دلیل یہی برہان حدوث ہے کہ اس برہان حدوث کی مختلف تقریرات ہیں، مختلف طریقوں سے اس برہان کو بیان کیا جاتا ہے کہ ان میں سے ایک تقریر اور ایک بیان یہاں پر استاد سبحانی بیان کرتے ہیں، لیکن اس تقریب استدلال سے پہلے مقدماتی طور پر حدوث کی تعریف اور حدوث کے دو قسموں کی جانب اشارہ کرتے ہیں۔ ویسے لغوی طور پر حدث اور حدیث جدید اور نئی چیز کو کہا جاتا ہے۔ اصطلاحاً حدوث ایک موجود کی صفت واقع ہوتی ہے اور مراد یہ ہوتی ہے کہ فلاں چیز حادث ہے، یعنی مسبوق بالعدم ہے، پہلے نہیں تھی بعد میں وجود میں آئی، اسے کہا جاتا ہے حادث۔ ایک شے پہلے نہ ہو اور بعد میں وجود میں آئے، اسے حادث کہتے ہیں اور یہ حدوث ہے۔ بس حدوث یعنی کسی چیز کا مسبوق بالعدم ہونا، پہلے نہ ہو اور بعد میں وجود میں آئے۔ اچھا، اس حدوث کے بہت سارے اقسام ہیں جو فلسفی کتابوں میں بیان ہوتے ہیں۔ یہاں پر آغا سبحانی دو قسموں کی جانب اشارہ کرتے ہیں کہ ہم بھی ان تفصیلات میں نہیں جاتے، صرف انہی دو قسموں کو بیان کرتے ہیں جن کو یہاں پر استاد سبحانی بیان کرتے ہیں۔ ایک حدوث زمانی ہے اور دوسری قسم حدوث ذاتی ہے۔ حدوث زمانی بالکل روشن ہے کہ ایک شے ایک زمانے میں نہ ہو، اس کے بعد وجود میں آئے، اسے کہا جاتا ہے کہ حادث زمانی۔ یعنی حادث زمانی یعنی وہ شے جو مسبوق بالعدم الزمانی ہو، ایک زمانے میں نہ ہو بعد میں وجود میں آئے، اسے کہتے ہیں حادث زمانی۔ حدوث ذاتی کا مقصد یہ ہے کہ ایک شے کی ذات کے اندر وجود نہ ہو، یعنی ایک شے کو خود اپنی ذات کے اعتبار سے دیکھا جائے تو اس کی وجود اور عدم دونوں کی طرف نسبت بالسویہ اور برابر ہو، یعنی اس کے پاس وجود اپنا نہیں ہے، اس کی ذات میں وجود نہیں ہے، بلکہ اس کو وجود کسی اور علت نے عطا کیا ہو، اسے کہتے ہیں حادث ذاتی۔ یا انشاءاللہ بعد والے برہان میں ہم ذکر کریں گے، یہ وہی حدوث ذاتی ممکن ذاتی پر منطبق ہوتا ہے۔ ایک شے جو ممکن بالذات ہے، یعنی اس کی ذات میں وجود نہیں ہے، اس کی وجود اور عدم دونوں کی طرف نسبت بالسویہ اور برابر ہو، یہی کہ ذات کے اعتبار سے حادث نہیں ہے، اس کو کہتے ہیں ذات کے اعتبار سے اس میں وجود نہیں ہے، اس کو کہتے ہیں حدوث ذاتی یا حادث ذاتی۔
استاد فرماتے ہیں کیونکہ حدوث ذاتی وہی امکان ذاتی ہے کہ امکان ذاتی یعنی وہی جو عرض کیا میں نے، ایک شے کی وجود اور عدم دونوں کی طرف نسبت برابر ہو، کہ اس کی تفصیلات انشاءاللہ بعد والے برہان امکان و وجوب میں ذکر کرتے ہیں، لہذا ان تفصیلات کو میں یہاں پر ذکر نہیں کرتا۔ استاد سبحانی بھی فرماتے ہیں کہ کیونکہ حدوث ذاتی اسی امکان ذاتی کو کہتے ہیں، یہ بعد والے برہان میں آئے گا۔ اس وقت برہان حدوث میں ہم حدوث زمانی پر فوکس کرتے ہیں، ثابت کرتے ہیں کہ یہ عالم مادہ حادث زمانی ہے، ایک زمانہ تھا کہ نہیں تھا، پھر بعد میں وجود میں آیا۔ اچھا، اس عالم کے حدوث زمانی کو جو ثابت کر رہے ہیں استاد سبحانی، وہ بعض جدید علوم کا سہارا لیتے ہوئے، سائنسی جو بعض تحقیقات آئی ہیں ان کا سہارا لے کر ثابت کرتے ہیں کہ اس دنیا کے اندر یہ جو عالم مادی ہے، یہ عالم مادی حادث ہے، اور حدوث سے بھی مراد حدوث زمانی ہے۔ اچھا، جب ثابت ہو جائے گا کہ یہ عالم حادث زمانی ہے، ایک زمانے میں نہیں تھا، بعد میں وجود میں آیا، تو اس نقطے کے ساتھ ایک کبرائے کلی کا اضافہ کر دیں گے۔ جب اس عالم کا حدوث زمانی ثابت ہو گیا تو ہماری عقل کہتی ہے کہ ہر حادث کے لیے محدث کی ضرورت ہے۔ ایک چیز جو پہلے نہیں ہو اور بعد میں وجود میں آئے، اس کے لیے علت کی ضرورت ہے۔ وہ علت اس عالم مادہ سے نہیں ہو سکتی، کیونکہ ہم کل عالم مادہ کے بارے میں مجموعی گفتگو کر رہے ہیں کہ یہ کل عالم مادہ حادث زمانی ہے، ایک زمانے میں نہیں تھا، بعد میں وجود میں آیا۔ جب ایک زمانے میں نہیں تھا، بعد میں وجود میں آیا، تو حتماً اسے محدث چاہیے، اس کو وجود دینے والا چاہیے، اور حتماً ایک ایسا موجود ہے جو اس مادے سے ماورا ہے اور اس نے اس عالم مادی کو وجود دیا ہے۔ یہ اس برہان حدوث کی تقریر ہے اور تقریب ہے۔ اچھا، یہاں پر بہت سارے انقلتو ہیں، بہت سارے اشکالات موجود ہیں، لیکن بہرحال کیونکہ ہم اس محاضرات فی الالہیات کو پڑھ رہے ہیں، اس اعتبار سے میں ان اشکالات کی طرف نہیں جاؤں گا، صرف کتاب کی حد تک جو بیان کر رہے ہیں اسی کو بیان کر رہا ہوں۔ اچھا، اس عالم مادہ کے حدوث کو کیسے ثابت کریں گے؟ تو کہتے ہیں جدید فزکس میں جو ایک شاخ ہے تھرمو ڈائنامکس، یہ جو تھرمو ڈائنامکس ہے یہ فزکس کی ایک شاخ ہے، اور اس کے اندر مختلف قوانین بیان ہوتے ہیں کہ وہ تفصیلات اسی فزکس کے اندر، ان علوم کے اندر زیادہ ہمیں بھی معلوم نہیں ہے، لیکن اس کتاب کے اندر جو مطلب آغا نے نقل کیا اس کو ہم لوگ صاف کریں گے اور بیان کریں گے، باقی تفصیلات ان علوم کی مجھے نہیں آتی۔ تھرمو ڈائنامکس ایک قانون کی شکل میں جو بعض فزکس دان پیش کرتے ہیں، وہ یہ کہتے ہیں کہ یہ جو عالم مادہ ہے، اس عالم مادہ کے اندر ہمیشہ ایسے ہوتا ہے کہ جو اجسام حارہ ہیں، گرم اجسام ہیں، ان کی حرارت اجسام باردہ کی طرف منتقل ہوتی ہے، ٹھنڈے اجسام کی طرف منتقل ہوتی ہے۔ یہ عالم طبیعت میں ایسے ہوتا ہے۔ اس کا مقصد یہ ہے کہ ایک ایسا زمانہ آئے گا اس عالم مادہ میں کہ یہ عالم مادہ ایک ایسے درجے تک پہنچ جائے گا کہ جب سارے کے سارے اجسام حرارت کے اعتبار سے بالکل مساوی اور برابر ہو جائیں گے۔ جب تمام اجسام حرارت کے لحاظ سے برابر اور مساوی ہو جائیں گے تو اس وقت کسی قسم کی کیمیائی، طبیعی تبدیلی اور تحول وغیرہ کچھ بھی نہیں آئے گا۔ دوسرے لفظوں میں پھر وہاں پر انرجی وغیرہ، یہ جو انرجی سے مادہ، مادے سے انرجی اور مختلف تبدیلیاں اور تحولات آتے ہیں،
وہ سارے کے ساری تبدیلیاں اور تحولات ختم ہو جائیں گے۔ اچھا، یہ کہتے ہیں کہ جدید فزکس میں اس طریقے سے بیان کرتے ہیں۔ آگا کہتے ہیں اگر اس قانون کو مان لیا جائے تو اس کا لازمہ یہ ہے کہ اگر یہ عالم مادہ ازلی ہوتا تو کب کا یہ عالم مادہ ختم ہو چکا ہوتا، کیونکہ بالآخر عالم مادہ جب اس نقطے پر پہنچے گا کہ تمام اجسام حرارت کے لحاظ سے مساوی ہوں گے تو پھر یہاں پر حیاتی اور زندگی کا نام و نشان نہیں رہے گا، ختم ہو جائے گا سب کچھ۔ اگر یہ عالم ازلی ہوتا، اس کی ابتدا نہ ہوتی تو یہ عالم کب کا ختم ہو چکا ہوتا۔ اس عالم کا اس طریقے سے ختم نہ ہونا بتاتا ہے کہ اس عالم کا آغاز ہے، اپنے اس نقطے کی طرف یہ جا رہا ہے، اور جب اس نقطے پر پہنچے گا تو اس عالم مادہ کی کارائی بالکل ختم ہو جائے گی۔ بس یہاں سے ثابت ہوتا ہے کہ اس عالم مادہ کا آغاز ہے۔ پھر کہتے ہیں کہ مزیدار بات یہ ہے کہ بعض فزکس کے جو بڑے ماہرین ہیں وہ لوگ بھی اسی نقطے کو تسلیم کرتے ہیں، اس قانون تھرموڈائنامکس کو قبول کرتے ہیں۔ خلاصہ کلام کیا ہوا؟ خلاصہ کلام یہ ہوا کہ ایک فزکس سے قانون اصل موضوعی کے طور پر یہاں پر استاد قبول کرتے ہیں، تھرموڈائنامکس، کہ جو بیان کرتا ہے کہ یہ عالم ایک نقطے پر جا کر پہنچ کر اس کے اندر جتنی بھی تبدیلیاں ہیں وہ ختم ہو جائیں گی۔ اچھا، یہ عالم اگر ازلی ہوتا تو بالآخر پہلے ہی عالم ختم ہو چکا ہوتا، لیکن عالم ختم نہیں ہوا، اس کا مقصد یہ ہے کہ اس کا آغاز ہے۔ اچھا، جب اس عالم کا آغاز ہے یعنی حادث ہے، خب جب حادث ہے تو اس کے لیے محدث چاہیے۔ یہ اس بیان کا خلاصہ ہے کہ بہرحال کس حد تک یہ بیان مفید ہے، کس حد تک مفید نہیں ہے، یہ اپنی جگہ پر۔ برہان الحدوث من البراہین التی یستدل بها علی اثبات وجود خالق الکون، فرماتے ہیں اس عالم کے خالق کے وجود کے ثابت کرنے پر جو براہین قائم کیے جاتے ہیں ان براہین میں سے برہان الحدوث، برہان حدوث ہے۔ وہو المشہور عند المتکلمین، یہ متکلمین کیا مشہور برہان ہے۔ وتقریر البرہان یتوقف علی تعریف الحدوث واقسامہ اولا، ابتداءً حدوث کی تعریف کریں اور اس کے اقسام کو بیان کریں۔ وَإِثْبَاتِ حُدُوثِ الْعَالَمِ ثَانِيًا، اور دوسری مرتبہ اس عالم کے حدوث کو ثابت کریں۔ فَنَقُولُ، پہلا نقطہ، تعریف الحدوث وَأَقْسَامُهُ، فرماتے حدوث کی تعریف اور اس کے اقسام۔ الحدوث وصف للوجود، حدوث موجود کی صفت ہے، باعتبار کونہ مسبوقاً بالعدم، اس اعتبار سے کہ یہ وجود مسبوق بالعدم ہے، پہلے نہیں تھا بعد میں وجود میں آیا۔ وہو علی قسمین، اس کی دو قسمیں ہیں۔ الاول الحدوث الزمانی، پہلی قسم حدوث زمانی ہے۔ وہو مسبوقیت وجود الشیء بالعدم الزمانی، حدوث زمانی یہ ہے کہ ایک شے مسبوق و عدم زمانی سے، یعنی ایک زمانے میں وہ نہ ہو بعد میں وجود میں آئے۔ کل کا مسبوقیت الیوم بالعدم فی امس، جس طریقے سے آج کا دن کل نہیں تھا، کل کے ظرف میں معدوم تھا، آج کل گزشتہ روز نہیں تھا۔ وَمَسْبُوقِيَّةُ حَوَادِثِ الْيَوْمِ بِالْعَدَمِ فِي أَمْسِ، جو آج کے دن حوادث اور واقعات رونما ہوئے وہ کل کے دن رونما نہیں ہوئے تھے، کل کے دن میں وہ معدوم تھے۔ وَثَانِي الْحُدُوثُ الذَّاتِي، فرماتے ہیں کہ دوسری قسم حدوث ذاتی ہے۔ وَهُوَ مَسْبُوقِيَّةُ وُجُودِ الشَّيْءِ بِالْعَدَمِ فِي ذَاتِهِ، حدوث ذاتی سے مراد یہ ہے کہ ایک شے
مسبوق ہو عدم ذاتی سے، اپنی ذات میں اس کو عدم ہو، یعنی اس کی ذات کے اندر وجود نہ ہو، یعنی وجود اس کا ذاتی نہ ہو. کجمیع الموجودات الممکنہ، جس طریقے سے تمام موجودات ممکنہ، ممکن الوجود سارے ایسے ہیں. التی لها الوجود بعلت خارجۃ من ذاتها، وہ موجودات ممکنہ کہ جن کے لیے وجود ہے اس علت کے سبب کہ جو علت ان کی ذات سے خارج ہے. ولیس لها فی ماہیتها وحد ذاتها الا العدم، ان کی ماہیت میں اور ان کی ذات کے اندر کچھ بھی نہیں ہے سوائے عدم کے. الممکن من ذاتہ ان یکون لیس ومن علتہ ان یکون ایس، ممکن اپنی ذات کے اعتبار سے لیس ہے، اس کے پاس کچھ بھی نہیں ہے، جو کچھ اس کو ملتا ہے ممکن کو علت سے ملتا ہے. ھذا حاصل ما ذکروہ فی تعریف الحدوث و تقسیمہ الی الزمانی والذاتی، فرماتے ہیں کہ یہ حاصل ہے، نتیجہ ہے اس چیز کا کہ جو حدوث کی تعریف اور اس کے اقسام کے بیان میں علماء ذکر کرتے ہیں، حالانکہ اس کی تقسیم زمانی اور ذاتی کی طرف. والتفصیل یطلب من محلہ، تفصیلات اپنی جگہ پر. خلاصہ کلام یہ کہ حدوث زمانی یعنی ایک شے عدم زمانی مسبوق بالعدم زمانی ہو، اور حدوث ذاتی یعنی ایک شے مسبوق بالحدوث ذاتی ہو. زمانی میں ایک زمانہ تھا کہ وہ نہیں تھی، بعد میں وجود میں آئی. حدوث ذاتی یعنی اس کی ذات کے اندر وجود نہیں ہے، علت خارجیہ سے اس کو وجود ملا ہے. ثم ان مرجع الحدوث الذاتی الی الامکان الذاتی، فرماتے ہیں حدوث ذاتی کی باز گشت اسی امکان ذاتی کی طرف ہے. فالاستدلال بالحدوث الذاتی راجع الی برہان الامکان والوجوب، اس اعتبار سے حدوث ذاتی کے ذریعے سے استدلال کرنا پلٹتا ہے برہان امکان وجوب کی جانب. فلنرکز البرہان ہنا علی الحدوث الزمانی، لہذا ضروری ہے کہ ہم یہاں پر برہان کو متمرکز کریں اور برہان کا فوکس کروائیں حدوث زمانی پر، ذاتی بعد والے برہان میں آئے گا. فنقول، بس کہتے ہیں حدوث الحیات فی عالم المادہ، عالم مادہ میں حیات اور یہ جو زندگی آئی ہے یہ حدوث زمانی رکھتی ہے، پہلے نہیں تھا بعد میں وجود میں آیا. اثبت العلم بوضوح، فرماتے ہیں کہ سائنس روشن طریقے سے ثابت کرتی ہے ان ہناک انتقالا حراریا مستمرا من الاجسام الحارۃ الی الاجسام الباردہ، سائنس کے اندر ثابت ہوا ہے کہ یہاں پر ایک حرارت ہے کہ جو ہمیشہ اجسام حارہ گرم اجسام سے ٹھنڈے اجسام کی طرف منتقل ہوتی رہتی ہے. ولا تتحقق فی عالم الطبیعت عملیۃ طبیعیۃ معاکسۃ لذلک، اس کے برعکس اس عالم طبیعت کے اندر کوئی عمل طبیعی رونما نہیں ہوتا، یعنی ٹھنڈے جسم سے ٹھنڈک گرم کی طرف منتقل نہیں ہوتی، ہمیشہ گرم سے ٹھنڈے اجسام کی طرف حرارت منتقل ہوتی ہے. البتہ میں نے عرض کیا کہ اس کی طول و تفصیلات کیا ہیں وہ فزکس میں بہتر جانتے ہیں، میں یہاں پر فقط کتاب کے اس حصے کا ترجمہ کر رہا ہوں. وَمَعْنَى ذَلِكَ أَنَّ الْكَوْنَ، اس کا مقصد یہ ہے کہ یہ عالم ہستی یتجہ الی درجۃ، متوجہ ہے ایک ایسے نقطے اور درجے کی طرف کہ تتساوی فیہا جمیع الاجسام، کہ جس کے اندر تمام اجسام مساوی ہو جائیں گے من حیث الحرارہ، گرمی کے اعتبار سے. وَعِنْدَ ذَلِكَ لَن تَتَحَقَّقَ عَمَلِيَّاتٌ کیمیائیۃ أَوْ طَبِیعِیَّۃ، تو اس وقت پھر یہ کیمیائی عمل اور طبیعی عمل متوقف ہو جائیں گے اور ختم ہو جائیں گے. وَيُسْتَنْتَجُ مِنْ ذَلِكَ، اس سے نتیجہ لیا جاتا ہے ان الحیات فی عالم المادۃ امر حادث ولها بدایۃ، اس کا نتیجہ یہ ہے کہ حیات اس عالم مادہ کے اندر ایک حادث امر ہے اور اس کی ابتدا بھی ہے. اذ لو کانت موجودا ازلیا و بلا ابتداء، اگر یہ جو عالم مادہ ہے موجود ازلی ہوتا یعنی ہمیشہ سے ہوتا اور اس کا کوئی آغاز نہ ہوتا، لازم استہلاک و طاقات المادہ، مادے کی جتنی بھی انرجی ہے پھر وہ ختم ہونی چاہیے تھی.
ولزم انصباب ظاہرۃ الحیات المادیہ منذ زمن بعید، تو کافی عرصے سے یہ جو حیات مادیہ والا پدیدہ اور طبیعت ہے یہ ختم ہونی چاہیے تھی۔ انصباب کہتے ہیں اگر ایک ظرف کے اندر پانی ہو اس کو گرا دیا جائے، یعنی پرانے زمانے سے پھر اس حیات مادی کو ختم ہونا چاہیے تھا۔ وَإِلَى مَا ذَكَرْنَا أَشَارَ فرانک آلن استاد و عالم الفزیاء، کہتے ہیں فرانک آلن جو فزکس کے استاد ہیں بہت بڑے، وہ اسی نقطے کی جانب اشارہ کرتے ہیں۔ قانون و تھرومودینامیا، کہتے ہیں کہ تھروما ڈائنامکس والا قانون اثبت، اس نے ثابت کیا ہے ان العالم لا یزال یتجہ الی نقطۃ، یہ عالم ہمیشہ متوجہ ہے ایک ایسے نقطے کی جانب کہ تتساوی فیہ درجۃ حرارت جمیع الاجسام، کہ جس میں تمام اجسام کا درجہ حرارت مساوی ہو جائے گا۔ ولا توجد ہنا قطاقۃ مؤثرۃ لعملیۃ الحیات، پھر اس صورت میں کوئی بھی انرجی اس حیات والے عنصر کے لیے پھر مؤثر نہیں ہوگی، یعنی حیات اور زندگی پھر ختم ہونی چاہیے۔ فلو لم یکن للعالم بدایۃ، اگر عالم کا آغاز نہ ہوتا، وکان موجودا من الازل، اور یہ ازل سے موجود ہوتا، لازم ان یقضى للحیات اجلها منذ امد بعید، تو پھر کافی عرصے سے بہت عرصہ پہلے اس حیات کا خاتمہ ہونا چاہیے تھا۔ فالشمس المشرقہ، یہ چمکتا سورج، والنجوم والارض الملیئہ من الظواہر الحیویہ، یہ ستارے، یہ زمین، یہ سارے کے سارے جو ان موجودات زندہ سے مملو اور بھرے ہوئے ہیں، وعملیاتها، اور ان کا یہ کام، اصدق شاہد علی ان العالم حدث فی زمان معین، بہت بڑا شاہد ہے، صادق ترین گواہ ہے اس بات پر کہ یہ عالم ایک معین زمانے میں حادث ہوا ہے۔ فلیس العالم الا مخلوقا حادثا، بس یہ عالم ایک مخلوق حادث ہے۔ اچھا، جب یہ ثابت ہو گیا تو تقریر و برہان الحدوث، برہان حدوث کا بیان اور تقریر اس طریقے سے ہے۔ عرض کیا کہ معمولاً جو کلامی کتابوں میں برہان حدوث ہے اس کا بیان اس طریقے سے نہیں ہے، اس جدید طریقے سے بیان کو پیش کرنا یہ خود آغا نے یہاں پر پیش کیا ہے۔ عام طور پر پرانی کلامی کتابوں میں باب ہادی اشر وغیرہ میں برہان حدوث ایسے نہیں ہے۔ مما تقدم تبینت صغرا برہان الحدوث، فرماتے ہیں گزشتہ مطالب سے برہان حدوث کا صغرا ہمارے لیے روشن ہوا۔ وہ صغرا کیا ہے؟ یہ وہی ان الحیات فی العالم المادی حادث، صغرا کہ زندگی اس عالم مادی کے اندر جو حیات ہے یہ حادث ہے، پہلے نہیں تھی، بعد میں وجود میں آئی۔ فلیس بذاتی لہ، پس جب یہ حادث ہے تو پس یہ حیات اور زندگی اس کے لیے عالم کے لیے ذاتی نہیں ہے۔ ولیذم الیہ الاصل البدیہی العقلی، اس صغرا کی طرف آپ ضمیمہ کریں اس اصل بدیہی عقلی کو، اس قانون عقلی بدیہی کو جو یہ کہتا ہے وَهُوَ أَنَّ كُلَّ أَمْرٍ غَيْرِ ذَاتِيٍّ مُعَلَّلٍ، ہر امر غیر ذاتی معلل ہے، یعنی صغرا یہ بنایا آپ، العالم حادث یعنی الحیات لیس بذاتی لہ، کبرا ہر وہ امر جو غیر ذاتی ہے وہ معلل ہے، یعنی اس کو علت کی ضرورت ہے۔ مثلا آپ دیکھیں کہ آپ جب شربت بناتے ہیں، پانی کو میٹھا کرتے ہیں تو اس کے اندر چینی ڈالتے ہیں، کیونکہ پانی کے اندر مٹھاس اپنا نہیں ہے، اس چینی کے ذریعے سے مثلا پانی میٹھا ہوتا ہے یا کسی اور عامل کے ذریعے سے۔ اسی طریقے سے ہر وہ چیز جس کے پاس ایک خاصیت ذاتی نہ ہو بلکہ اس کے لیے عرضی ہو، تو عقلی قانون ہے کہ کل عرضی معلل، جب اس عالم مادہ کے لیے حیات بھی ذاتی نہیں ہے بلکہ حادث ہے اور عرضی ہے تو معلل، اس کے لیے علت کی ضرورت ہوگی۔ کما ان کل حادث لا بد له من محدث وخالق، جس طریقے سے ہر حادث کے لیے ایک محدث کی ضرورت ہے اور خالق کی ضرورت ہے۔
فما هو المحدث لحیات المادہ، سوال اس مادے کی حیات کا کون محدث ہے، کس نے وجود دیا؟ اما ہی نفسها او غیرها، یا تو اس نے خود اپنے آپ کو حیات دی یا کسی اور نے دی ہے۔ ولکن الفرض الاول باطل، اپنے آپ کو تو حیات نہیں دے سکتا، کیونکہ لأن المفروض انها كانت قبل حدوث الحیات لها فاقدۃ لها، اس لیے کہ فرض یہ ہے کہ حیات کے حادث ہونے سے پہلے مادے کے اندر حیات نہیں تھی، اور عقلی قانون ہے وفاقد الشیء یستحیل ان یکون معطیا له، جس کے پاس خود اپنے پاس کوئی چیز نہ ہو وہ دوسرے کو کیا دے سکتا ہے؟ اگر میری جیب خالی ہوگی تو میں اگلے کو 10 روپے نہیں دے سکتا، فاقد الشیء معطی شیء نہیں ہو سکتا۔ فلا مناس من قبول الفرض الثانی، بس دوسرے فرض کو ماننا پڑے گا، یعنی اس کو حیات کسی اور نے دی ہے۔ فہناک موجود آخر وراء عالم المادہ، پس ہمارے پاس ایک اور موجود ہونا چاہیے جو ماورائے طبیعت ہو، هو الموجد للمادہ، جس نے مادے کو وجود دیا، ومحدث الحیات لہا، اور مادے کے اندر حیات کو پیدا کیا۔ اچھا، خلاصہ کلام یہ ہوا کہ صغرا یہ کہ عالم حادث ہے، اور کبرا یہ ہے کہ ہر وہ شے جس کے پاس وہ چیز اپنی نہ ہو حتماً کسی اور نے اس کو عطا کی ہوگی۔ جب عالم حادث ہے، اس کے پاس حیات اپنی نہیں ہے، تو یہ خود اپنے آپ کو حیات نہیں دے سکتا، حتماً کسی اور نے اس کو حیات دی ہے جو اس عالم مادہ سے ماورا ہے۔ بس اس برہان حدوث سے یہ ثابت ہوا کہ ایک محدث ہونا چاہیے ماورائے مادہ۔ الہن تم دور الحدوث الزمانی فی البرہان، یہاں تک حدوث زمانی کا کردار برہان میں ختم ہوا۔ وانتج، اور اس نے حدوث زمانی نے یہ نتیجہ دیا، ان ہناک موجودا غیر مادی محدثا لہذا العالم المادی، بس ایک موجود غیر مادی ہے جس نے اس عالم مادی کو وجود دیا ہے۔ لیکن وہ جو موجود غیر مادی جس نے اس عالم مادہ کو وجود دیا ہے، آیا وہ واجب ہے یا ممکن ہے، حادث ہے یا قدیم ہے، یہ پتہ اس برہان حدوث سے نہیں چلتا۔ اس کے لیے آپ کو ضرورت پڑے گی برہان امکان و وجوب کی۔ وَأَمَّا أَنَّ ذَلِكَ الْمُحْدِث هَلْ هُوَ مُمْكِنٌ أَوْ وَاجِبٌ، آیا وہ محدث ممکن الوجود ہے یا واجب الوجود ہے، وَحَادِثٌ أَوْ قَدِيمٌ، یا وہ حادث ہے یا قدیم ہے، فَلَا بُدَّ لِإِثْبَاتِهِ مِنَ اللُّجُوءِ إِلَى بُرْهَانِ الْإِمْكَانِ وَالْوُجُوبِ، اس کے اس بات کے لیے ضروری ہے کہ ہم ہاتھ پھیلائیں برہان امکان و وجوب کی طرف، وَامْتِنَاءِ الدَّوْرِ وَالتَّسَلْسُلِ، دور اور تسلسل کے امتناع اور محال ہونے کو ثابت کریں۔ خلاصہ کلام یہ کہ اس برہان حدوث زمانی سے صرف اتنا ثابت ہوتا ہے کہ ایک ذات ہے کہ جس ذات نے اس عالم مادہ کو وجود دیا ہے اور وہ ماورائے مادہ ہے، لیکن اس کے واجب الوجود یا قدیم ہونے کو آپ اس برہان سے ثابت نہیں کر سکتے، اس کے لیے جدا گانا برہان کی ضرورت ہے۔ یہاں پر پاورکی میں استاد ربانی گل پیگانی اشارہ کرتے ہیں کہ آغا نے فزکس کے ایک قانون کے ذریعے سے عالم کے حدوث کو ثابت کیا، حدوث زمانی کو، لیکن اوپر والی کتابوں میں بیان ہوتا ہے کہ ملا صدرہ حرکت جوہری کے ذریعے سے خوبصورت ترین اور خوبصورت طریقے سے حدوث زمانی عالم کو ثابت کرتے ہیں کہ وہ نہایت دقیق اور عمیق طریقہ کار ہے، کہ انشاءاللہ آپ جب حکمت مطالعہ اور فلسفہ پڑھیں گے تو وہاں پر یہ آپ اچھے طریقے سے سمجھ پائیں گے۔ بس یہاں پر صرف ہمارا مقصود اس حد تک تھا۔ وصلی اللہ علی محمد و اہل بیت۔